آپ احباب کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں جو تم میں سے دنیا چھوڑ کے چلے جائیں ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کیا کرو، ان کی نیکیوں کا ذکر کیا کرو، ان کے خیر کے معاملات دنیا والوں کے سامنے رکھا کرو۔ وَكُفُّوا عَن مَعَاصِيهِمْ، اور فرمایا ان کی برائیاں، ان کے عیب ان کو دنیا والوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو، گویا اس پر پردہ ڈالا کرو۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ میری امی جان اپنی زبان میں ایک جملہ کہتی ہیں جو میرے دل پہ لگتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ پتر جڑا دنیا تو چلا گیا نا، اللہ اس نے پردے کج چھوڑے، اللہ نے اس کے پردے جو ہے وہ اس پر پردہ ڈال دیا ہے۔ فرمایا اب ان کے بارے میں ذکر نہ کرو، ان کے عیب اور ان کے نقائص کے بارے میں بات نہ کرو۔ گویا آپ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں۔ حضرت آئیں، یہ ایک روایت میں نے آپ احباب کی خدمت میں پیش کی حضرات۔ اسی طرح ایک اور دوسرے مقام پر بخاری شریف کی مرفوع حدیث ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص ہیں، آپ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں۔ آقا کونین سید عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک صحابہ کسی مقام سے گزر رہے ہیں، اور منظر کیا ہے؟ الفاظ حدیث ہے، امام بخاری فرماتے ہیں مرو بجنازۃ فاثنوا علیہ خیرا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ایک جنازہ کے پاس سے گزر ہوا۔ اب حضور کے غلام کیا کرتے ہیں؟ فرمایا فاثنوا علیہ خیرا، جب اس جنازے کے پاس سے گزر ہوا نا تو تاجدار کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اس کی اچھی باتوں کا تذکرہ کرنا شروع کر، اس کا ذکر خیر کرنا شروع کر دیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کا یہ منظر دیکھ رہے ہیں تو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا فقال وجبت۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اور حضور کی شان کریمی یہ ہے، حضور صادق بھی ہیں مصدوق بھی ہیں، آقا سچے بھی ہیں اور رب ان کی صداقت کی تصدیق بھی فرما رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری ثم مروا بجنازۃ، پھر حضور کے غلام ایک اور جنازہ کے پاس سے گزرے۔ جب گزر ہوا نا فاثنوا علیہ شرا، تو تاجدار کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اس شخص کے بارے میں اس کی اچھائیوں کا تذکرہ نہیں کیا، اس کی برائیوں کو بیان کرنا شروع کر دیا، اس کے برے خصائل کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا، اس کی برائیوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کے ان جملوں کو بھی سماعت فرمایا۔ آقا کا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے پھر الفاظ نکلے فقال وجبت، حضور فرماتے ہیں واجب ہو گئی۔ ذرا غور فرمائیں، دو کنٹراڈکٹیو باتیں ہیں جن کے اندر تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اچھائیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جواب پھر وہی ہے واجبات۔ ایک مرتبہ برائیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جواب پھر ہے واجبات۔ جب یہ دونوں باتیں ہو گئیں، اب خطاب کا بیٹا، مسلمانوں کا امام، خلیفہ مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، مقتدائے عثمان و مرتضیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رکے ایک جملہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں حضور کی زبان سے۔ سرکار فرماتے میرا عمر وہ ہے جس کی زبان پہ اللہ حق کو جاری فرماتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم بول پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما وجبت، کون سی چیز واجب ہوئی ہے؟ ایک کی اچھائیوں کا تذکرہ ہوا، آپ نے فرمایا واجبات، ایک کی برائیوں کا تذکرہ ہوا، پھر ارشاد ہوا واجبات۔ اب کملی والے آقا تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ، فرمایا جس کے بارے میں تم نے اچھائیوں کا تذکرہ فرمایا اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب فرمایا۔ اب ذرا غور فرمائیں، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے موت شدہ افراد، اپنے فوت شدگان کی اچھائیوں کا تذکرہ کیا کرو۔ سنو میرے نبی کے غلاموں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا
वजबत लहुन नारो औ कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर फरमाते हैं जिसके बारे में तुमने बुराइयों का तज़किरा किया है, जिसका जिक्र शर किया है, अल्लाह ने उस पर जहन्नम को वाजिब फरमाया। अब अगले अल्फाज सुनना हुजूर की हदीस के। सरकार फरमाते हैं अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, मेरे आका ने फरमाया तुम ईमान वाले हो, दुनिया में अल्लाह ने तुम्हें अपना गवाह बना रखा है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह फरमाता लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में बेहतरीन नमूना मौजूद है। हुजूर ने अपनी सीरत तैयबा में इंसान की जिंदगी का कोई गोशा खाली नहीं छोड़ा। हर मैदान में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरबियत फरमाई। तो इरशाद फरमाया जब तुम में से कोई दुनिया से चला जाए उसकी बुराइयों का तज़किरा न करो, ये ना कहो कि फलां गुनाह वो करता था, वो गीबत किया करता था, चुगलियां किया करता था, फलां उसके अंदर ऐप मौजूद था। और यहाँ रुक कर एक और हदीस मुबारक का एक टुकड़ा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, रेलिवेंट बात आ गई। हुजूर फरमाते हैं जिसने अपने किसी मुसलमान भाई की ऐब पोशी की, उसका पर्दा रखा, फरमाया क़यामत का दिन होगा रब रहमान उस शख्स की पर्दा पोशी फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं उसकी बुराइयों का तज़किरा ना करो बल्कि उसकी अच्छाइयों का तज़किरा करो। ये कहो अगर देखा है ना उसे कि वो मस्जिद में आके नमाज पढ़ता है तो जिक्र करो मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ कि फला शख्स नमाज पढ़ा करता था। अगर कोई वालिदैन का एहतराम करता है गवाही दो, हाँ मैंने देखा है ये अपनी माँ के कदम चूमा करता था, ये अपने बाप की खिदमत में हाजिर होकर अपने बाप की दुआएं लिया करता था। अल्लाह अकबर, मैंने देखा इसके अखलाक अच्छे थे, इसका किरदार अच्छा था, इसका दूसरे लोगों के साथ जो पब्लिक रिलेशन है वो बेहतर थे। गोया उसकी अच्छाइयों का तज़किरा करो। तुम दुनिया में अल्लाह के बंदे, दुनिया में अल्लाह की खास और पाक मखलूक होकर जब अपने किसी भाई के बारे में अच्छाइयों का तज़किरा करोगे, अल्लाह तबारक व तआला इतना करम फरमाएगा उस बंदे मोमिन को जन्नत में राहत वाला मकाम अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी सुने, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके ये सारे करम अल्लाह हम पे फरमा रहा है। और एक और हदीस मुबारक जो मैंने अर्ज किया था, इसके बाद अपने मारूज़ात को समेट लूँगा। एक बड़ी अहम बात, दुनिया कायनात के अंदर इंसान चलता है फिरता है, मुख्तलिफ जगहों पे विजिट करता है, और फिर एक वक्त आता है कि जितना उसके सांस इस दुनिया में बदियत किए गए हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर इंसान दुनिया छोड़कर चला जाता है। ये भाईजान हमारे इस दुनिया से चले गए, और जो भी मेरे पास मुझसे मिला है ना अभी, हर किसी ने कहा जी कि बड़े शरीफ नफ्स आदमी थे और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। हज़रात एक छोटी सी अपनी बात भी शेयर कर दूँ। आज रात तकरीबन 5:30 बजे मेरी इनसे मुलाकात हुई है। हम बैठे हैं और बैठ के हमने खाना खाया। ये बड़े परहेजी थे, कुछ दिनों से इन्हें तकलीफ थी, प्रॉब्लम थी, और खाना खाते हुए बड़ी एहतियात करते थे। इनके बच्चे भी मौजूद हैं और ये बड़ी एहतियात के साथ अपने वालिद गिरामी के लिए खाना वगैरह एहतमाम करते, मतलब जिस तरह हम खाते हैं ना मसालों वाला खाना वैसे नहीं खाते थे। तो जब हम खाना खा रहे थे तो जितने बंदे को दिल होता है बंदा उतना ही खाता है, अपने पेट के मुताबिक जितनी भूख होती है। तो कहते हैं कि कारी साहब आपने रोटी थोड़ी खाई है, आपको पसंद नहीं आई, ये चावल रखे, फिर उन्होंने कहा ये खाओ। मैंने कहा जी मेरा गला ख़राब है, मैं नहीं खाता। तो बड़ा इन्होंने इसरार किया। ये मोहब्बत की अलामत है। मेरा कोई ख़ानदानी इनसे ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, ताल्लुक़ कौन सा है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की वजह से ताल्लुक़ कायम हुआ है। और ये मोहब्बत और ये उल्फत, और फिर मुलाकात हुई, फिर हम चले गए, बात ख़त्म हो गई। और आज तकरीबन 12:30 के करीब मुझे ये खबर मिली कि दुनिया से चले गए। तो दिली सदमा भी हुआ। बहरहाल हजरात, दुनिया तो छोड़नी है, चले जाना है, और हम यहाँ तक ही हैं कि बस इनके लिए बख्शिश की दुआएं करेंगे, जनाजा पढ़ेंगे और इन्हें कब्र में अल्लाह के हवाले करके आ जाएंगे। लेकिन यारो, एक हस्ती ऐसी है जिसके नाम का कलमा हम पढ़ते हैं जब हम दुनिया में अपने रिश्तेदारों को, अपने ताल्लुकदारों को मनो मट्टी तले छोड़ के आ जाते हैं, फिर वो हस्ती तशरीफ ले आया करती है जिसको आमना का लाल और अब्दुल्ला का दुर्र यतीम कहा जाता है। आओ बुखारी शरीफ की मरफू हदीस सुन लो और फिर मैं अपने मारूज़ात को समेटता हूँ। अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया, जब किसी मुर्दे को दफना दिया जाता है और फिर लोग चले जाते हैं ना,
تو حضور فرماتے ہیں وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، جانے والوں کی قدموں کی چاپ سنتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ عصر کا وقت ہوتا ہے، اس طرح کا مردے کے سامنے وہ منظر دکھائی دیتا ہے، اور پھر دو فرشتے آ جاتے ہیں اور آ کے سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، سوال ہوتا ہے من ربوں کا ما دینوں کا، لیکن جو بخاری شریف کی میں روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس میں یہ سوال، اس سوال کے بارے میں کہا گیا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے سوال ہوتا ہے، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے تاریخ کی کتابوں کو پڑھا، میں نے محدثین کی آراء کو دیکھا، کسی نے کہا اس قبر والے کے سامنے سے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں اور گنبد خضرا سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، کملی والے قبر میں بھی تشریف لے آیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ہر دو آراء کو سلام عقیدت و محبت ہے، لیکن نقطے کی بات یہ پیش کر رہا ہوں، جہاں انسان کے سارے ناطے، سارے رشتے، سارے تعلق ختم ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ اب آپ علیہ السلام کا دیدار انوار کرایا جاتا ہے۔ رک کر ایک دعا کر لو، اللہ ہم سب کو نصیر صاحب سمیت حضور علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ آمین بول دے سارے۔ آمین آمین۔ حضرات گرامی، عرض یہ کر رہا تھا، جب حضور علیہ السلام کا چہرہ والضحیٰ سامنے ہوتا ہے، اب فرشتے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے؟ یہ نہیں کہا کہ یہ بتاؤ یہ کون ہے، نہیں، فرمایا بتاؤ کہ دنیا کی زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری رائے کیا تھی، تمہارا بلیف کیا تھا، تمہارا عقیدہ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ شارحین نے لکھا ہے، کوئی عرب سے ہو، عجم سے ہو، کوئی فارس سے ہو، مدائن سے ہو، سوڈان سے ہو، افریقہ سے ہو، جہاں بھی رہنے والا ہو، محبت مصطفیٰ میں جس کی زندگی بسر ہوئی ہے، آج وہ جواب دے دے گا، عربی میں کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان عبدہ و رسولہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ ہستی اللہ کے خاص بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پہلے جہنم کی کھڑکی اس کے سامنے کھولی جاتی ہے، جہنم کے عذاب کو وہ سامنے دیکھتا ہے، پھر فرشتے اسے کہتے ہیں سن، اگر تو طریقہ مصطفیٰ پہ عمل نہ کرتا، اگر تجھے ہدایت نصیب نہ ہوتی، تیرا مقام تو یہ تھا، لیکن تجھ پر سرکار کے صدقے اللہ نے کرم فرمایا ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت میں زندگی گزار کے آیا ہے، لہذا فرمایا پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، فَيُصْفَحُ لَهُ قَبْرُهُ، حدیث کے الفاظ ہیں، پھر اس کے لیے قبر کو کشادہ فرما دیا جاتا ہے۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ کا ٹکڑا اور پھر سارے اپنے معروضات ختم۔ دوسری روایت میں، ترمذی کی روایت، فرمایا پھر کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، اب عالم برزخ کے سارے مراحل میں، عالم محشر کے قیام تک اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ سو جا، جس طرح پہلی رات کی دلہن کو اللہ اطمینان و سکون عطا فرماتا ہے، اور پھر بندہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے، اللہ کی طرف سے راحت ہی راحت ہے، یہاں تک کہ حشر کا دن قائم ہو جائے گا۔ برادران اسلام، اب کنکلوژن کی طرف آ رہا ہوں۔ زندگی گزارو اس انداز میں گزارو کہ دنیا والے رہ رہ کر بھی تمہاری تعریفیں کریں، تمہاری اچھائیوں کا تذکرہ کریں، اور جب جاؤ تو اس انداز سے جاؤ کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جب آقا علیہ السلام کا دیدار ہو تو پھر وہاں پہ بھی کہہ دو الصلاۃ والسلام علیہ آقا جی میں آپ کا غلام حاضر ہوں، اور جسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت کا مجدہ نصیب ہو گیا، اللہ کریم اس کے لیے راحت ہی راحت رکھتا ہے، جنت میں اللہ اسے اعلیٰ اور کا مقام عطا فرماتا ہے۔ بس چند اساتے ہیں نماز جنازہ کے لیے۔